وہ لوگ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑ رہے تھے, ہم ایسی گھر میں بیٹھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں. وہ 3 دن کے پیاسے رہ کر نماز کو نہیں چھوڑ رہے تھے, ہم صبح سے شام تک رب کی نعمتیں کھا کر رب کے سجدوں کو چھوڑ رہے ہیں. سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو بندہ نماز کی پابندی نہ کرے, نماز نہ پڑھے, اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہ دینا. ہے ہمیں حق غلام حسین کہلانے کا, ہے ہمیں حق حضور کے سچے عاشق کہلانے کا. صرف دعویٰ کر کے کامیاب ہونا ہوتا تو صدیق اکبر اپنی پوری زندگی آقا کے دین پر قربان نہ کرتے. آقا کریم علیہ السلام نے صاف فرما دیا, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, ایک بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے. حضرات محترم, آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکز عقیدت احمد مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, پچھلے جمعۃ المبارک میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع جو چل رہا تھا وہ مومنین کے صفات کے حوالے سے چل رہا تھا کہ مومنین کے صفات کیا ہیں. تو اس کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ المومنین کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے, زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. تو اللہ رب العزت سورۃ المومنین کا آغاز ان کلمات کے ساتھ فرماتا ہے, قد افلح المومنون, یقیناً بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے, ایمان والے فلاح پا گئے, ایمان والے سرخرو ہو گئے. اب ایمان والے کامیاب ہو گئے تو ایمان والوں کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوگی, کوئی نہ کوئی پہچان ہوگی. تو اللہ ان کی پہلی پہچان بیان فرما رہا ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو ایمان والے ہیں وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں, وہ نمازوں کے اندر اللہ کا خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. ذرا توجہ چاہوں گا, اللہ فرما رہا ہے ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں, خشوع قائم کرتے ہیں. بھئی خشوع و خضوع کب قائم ہوگا؟ جب بندہ پہلے نماز پڑھے گا تب خشوع و خضوع قائم ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ میں نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے, تو یہ جو بڑا اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کب بولیں گے بڑا اچھا؟ جب پہلے گھر بنائیں گے تب بڑا اچھا بنایا کہیں گے. جب آپ کپڑا پہنیں گے تب کہیں گے میں نے بڑا اچھا کپڑا پہنا ہے. اگر آپ کپڑا ہی نہیں پہنیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کپڑا پہنا ہے؟ تو پہلے کپڑا پہننا پڑے گا, اس کے بعد اچھا ہے کہ نہیں ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے, الذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ بے شک وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. یعنی پہلے نماز پڑھتے ہیں, پھر اس نماز میں دنیا کی سوچ نہیں لاتے, بلکہ نماز صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پڑھتے ہیں اور نماز اللہ کی بندگی میں پڑھتے ہیں. تو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ویسے تو جان لیں اللہ رب العزت کی عبادات بے شمار ہیں, اللہ رب العزت کی عبادتیں بے شمار ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے اور اس پر عمل کر کے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے. اور بندے کا دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی ہے, کیونکہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ بے شک انسان اور جنات کو میں نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں, میری عبادت کریں. یہ انسان کے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصد ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے. لیکن تمام عبادتوں میں جو نماز ہے وہ سب سے افضل, سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم عبادت کا نام نماز ہے. اللہ کی بندگی کے بعد اور اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین کے بعد کتاب شفا قرآن مجید میں نماز پر جتنا زور دیا گیا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں کم و بیش 750 مرتبہ, کتنے 750 مرتبہ مختلف انداز سے, مختلف لب و لہجے کے ساتھ, مختلف سیگوں کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا ہے. 750 مرتبہ. اور نماز وہ چیز ہے کہ جس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور جب بندہ سجدے میں اپنے سر کو رکھتا ہے اس وقت سب سے زیادہ بندہ کسی کے قریب ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے. فرشتے بھی اس بندے کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ جانیں کہ اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوق اس زمین پر بستی ہے, بے شمار مخلوق اس دنیا میں زندگی گزارتی ہے, اور ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے, اللہ کی تسبیح کرتی ہے اپنے انداز سے. اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین پر جو چیز بھی رہتی ہے وہ اللہ کی تسبیح, اللہ کا ذکر کرتی ہے اپنے انداز میں. یہ جو درخت آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہیں,
یہ اللہ کا قیام کی شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو چوپائے جانور آپ دیکھتے ہیں، گائے بیل بھینس، یہ رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ جو مینڈک وغیرہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے جانور، یہ تشہد کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو سانپ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، رینگنے والے جانور، یہ سجدے کی صورت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق کا سب سے عظیم شاہکار ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف بنایا ہے، اور اس کے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا مبارک تاج رکھا ہے. تو خود اللہ فرماتا ہے اپنے بندے سے، بندے چونکہ میں نے تجھے 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل بنایا ہے، اس لیے تو ایسی عبادت کر کہ تیری عبادت میں درختوں کی طرح کھڑا ہونا بھی پایا جائے، تیری عبادت کے اندر چوپائے جانوروں کی طرح رکوع کرنا بھی پایا جائے، تیری عبادت کے اندر میڈکوں کی طرح تشہد میں بیٹھنا بھی پایا جائے، اور تیری عبادت کے اندر زمین پر رینگنے والے جانوروں کی طرح سجدہ کرنے کا انداز بھی دکھائی دے. تو نماز ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اور ان کا انداز عبادت ہے، سب کو نماز کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو جتنی لذت، جتنی حلاوت اور جتنا سکون نماز میں ملتا ہے، دنیا کی کسی دولت میں اتنا سکون نہیں مل سکتا. نماز میں اس قدر سکون اور اس قدر اطمینان اللہ رب العزت نے بندے کے اندر، بندے کے لیے اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، اللہ کے دیدار اور اس سے ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے نماز. اور کسی نے کیا خوب کہا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. ہر کوئی ترانہ گانا چاہتا ہے نا بھائی، گانا گاتا ہے، کسی کو یاد کر کے گانا گنگناتا ہے. تو شاعر کہتا ہے اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. اتنی عظیم عبادت کا نام نماز ہے، اتنی عظیم عبادت کا نام نماز ہے. اور نماز تو بہت بڑی چیز ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. جو نماز کے لیے بلانے والا بندہ مؤذن ہوتا ہے، اس کی عظمت آقا فرماتے ہیں المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگوں میں سب سے اونچی گردن والے جو لوگ ہوں گے وہ اذان دینے والے مؤذن لوگ ہوں گے. یعنی جب قیامت میں اللہ کے بندے، اللہ کے جو انسان ہوں گے چل رہے ہوں گے، اس میں سب سے اونچے دکھائی دینے والے اذان دینے والے لوگ ہوں گے. تو ذرا اندازہ کریں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث صحیح ہے، آقا فرماتے ہیں لا تسبوا الدیک فانه یؤخذکم للصلاۃ، کبھی مرغے کو گالی مت دینا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. ذرا اندازہ کریں، جو صرف نماز کے لیے اٹھانے والا جانور ہے وہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ حضور نے اسے گالی دینے سے منع فرمایا ہے. تو جو بندہ خود نماز پڑھتا ہوگا وہ اللہ کو کتنا پیارا اور کتنا محبوب ہوگا. یہی وجہ ہے کہ بندہ ابھی مصلی پہ جاتا نہیں ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے نماز کی تیاری کر رہا ہوتا ہے. وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے، اللہ اسی وقت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر میں تھے حضرت عثمان غنی، تو نماز کا وقت ہوا، ایک خادم آپ کی خدمت میں پانی لے کر پہنچا. پانی لے کر جب وہ آیا تو حضرت عثمان غنی نے چلو میں پانی لیا اور مسکرانے لگے. تو آپ نے فرمایا، جو لوگ کھڑے تھے، تم نے مجھے پوچھا نہیں میں مسکرایا کیوں، میں کیوں مسکرا رہا ہوں، تم نے مجھے پوچھا نہیں. تو سارے جو ساتھی تھے اور جو آپ کے ساتھ رہنے والے تھے انہوں نے عرض کیا حضور بتائیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. کہا ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، جب نماز کا وقت ہوا تو حضور کے لیے اسی طرح پانی پیش کیا گیا، حضور نے پانی اپنے چلو میں لیا اور اسی طرح مسکرائے. اور صحابہ سے پوچھا، صحابہ تم نے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا. تو سارے صحابہ نے عرض کیا بندہ نواز اگر آپ ارشاد فرما دیں تو کرم ہوگا کہ آپ کیوں مسکرائے. تو حضور نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرنے کے لیے، نماز کے لیے پانی ہاتھوں میں لیتا ہے، اللہ اس کی ہتھیلی کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے. پھر جب بندہ کلی کرنے کے لیے پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اللہ اس کے منہ کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. پھر جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، اللہ اس کے چہرے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر جب وہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے، اللہ اس پورے ہاتھ کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے، اللہ سر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر جب وہ پیر دھوتا ہے، پیر کے سارے گناہوں کو اللہ دھو دیتا ہے. یعنی بندہ مصلی پہ بعد میں جاتا ہے، اللہ اس سے پہلے اسے گناہوں سے معاف کر دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو ذرا اندازہ کریں نماز کیا ہے، کس قدر بندے کو پاک اور صاف کرنے والی چیز کا نام نماز ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مفتاح الجنت الصلاۃ، لوگوں جنت کی کنجی نماز ہے. جس طرح کوئی بھی دروازہ چابی کے بغیر نہیں کھلتا، بالکل اسی طریقے سے نماز کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. آج افسوس ہے ہماری جماعت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اہل سنت میں خاص کر، جو جنت میں جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں جنت کا سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، جنت کا ٹکٹ رکھتے ہیں، اور جو جنت کی کنجی نماز ہے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں. اگر واقعی جنت میں جانے کی خواہش ہمارے دل میں ہے اور جنت میں جانے کی تمنا ہمارے دل میں ہے تو ہمیں آپ سب کو نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہوگی، نماز کی بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرنی ہوگی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نماز کی پابندی اس لیے کرنی ہوگی کہ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ،
قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے پہلا سوال جو بندے سے کرے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا. ذرا اندازہ کریں. اور کسی نے کیا خوب کہا اور کتنا معنی خیز شعر اس نے کہا کہ روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود. قیامت کے دن جب انسان کی جان پگھل رہی ہوگی اور انسان نفسی نفسی کر رہا ہوگا, ایسے نفسا نفسی کے عالم میں سب سے پہلا سوال جو بندے سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ذرا اندازہ کریں جب بندہ پہلے سوال ہی میں پھنس جائے گا تو اس کا آگے حال کیا ہوگا, اس کا آگے انجام کیا ہوگا. صحابہ اکرام نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ای العمل احب الی اللہ, حضور ذرا یہ تو بتائیے کہ رب کو سب سے اچھا عمل, پسندیدہ عمل اپنے بندے کا کون سا لگتا ہے؟ کون سا عمل ایسا ہے کہ بندہ کرے رب راضی ہو جائے, ایسا کون سا عمل ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا, وقت پر نماز ادا کرنا یہ عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندو جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے, سجدے میں سر رکھتا ہے, تو اس وقت بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے. اور جب بھی دعا مانگا کرو تو سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو, کیونکہ جو سجدے میں دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کبھی اپنے بندے کی سجدے میں مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا. اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنے رب کی کبریائی اور اس کی پاکی بیان کرتا ہے, اس وقت شیطان چیخ رہا ہوتا ہے اور اپنا سر پیٹ رہا ہوتا ہے. اور پتہ ہے کیا کہتا ہے سر پیٹتا ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا, میں نے انکار کر دیا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنم سے اور جنت سے محروم ہو گیا. لیکن اس بندے کو تو دیکھو, اللہ نے اسے سجدے کا حکم دیا, یہ فوراً سجدے میں گر پڑا اور اللہ کو اس نے راضی کر لیا اور جنت کا یہ مستحق بن گیا. تو اس طرح نماز کی فضیلت ہے, نماز کی عظمت ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا پلر ہے, دین کا کھمبا ہے. من اقامها فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے ایک دین کو قائم رکھا. ومن ترکها فقد هدم الدین, اور جس نے دین نماز کو ترک کر دیا گویا کہ اس نے دین کی بنیاد کو ڈھا دیا. ذرا اندازہ کریں جو بندہ دین کی بنیاد کو ڈھا دے, دین کی بنیاد کو ختم کر دے, بھلا وہ مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ آقا کریم ایک مقام پر اور ارشاد فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندہ مومن ہے, اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر وہ غیر مسلمان ہے. نماز کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. پرانے زمانے میں صوفیاء کرام فرماتے ہیں بازاروں کے اندر مسلمانوں کی اور غیر مسلمانوں کی دکانیں مل کر ہوا کرتی تھی, جیسے آج ہوتی ہے 2-3 دکانوں مسلمانوں کی, اس کے بعد 2-4 دکانیں غیر مسلموں کی. جب کوئی مسافر اور اجنبی شخص بازار میں آتا تو وہ دیکھتا کہ بعض دکانیں کھلی ہیں اور بعض دکانیں بند ہیں اور اذان ہو چکی ہے. تو صوفیاء فرماتے ہیں جب وہ شخص مسافر شخص انجان شخص دیکھتا بعض دکانیں کھلی ہیں اور بعض دکانیں بند ہیں, وہ سمجھ جاتا, اسے کسی سے عقیدہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ جان جاتا کہ جس کی دکانیں بند ہیں وہ مسلمان کی ہیں کہ اذان ہو گئی ہے نماز پڑھنے گئے ہیں, اور جن کی دکانیں کھلی ہیں وہ غیر مسلمان کی دکانیں ہیں. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے, جب پہلے کے لوگ دکان کھلی دیکھ کر سمجھ جاتے تھے اور دکان بند دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ مسلمان کون ہے غیر مسلمان کون ہے, تو آج اگر نماز کے وقت چائے کے اڈوں پر جو بیٹھا ہے وہ کون ہے, وہ مسلمان ہے یا کون ہے؟ آج اگر نماز کے وقت جو ہے میدانوں میں کوئی کرکٹ میچ کھیل رہا ہے اور رب کے سجدوں کو چھوڑ رہا ہے تو بھلا وہ کون ہے؟ اگر کوئی عشاء کی نماز کے وقت اپنی پوری فیملی کو لے کر کے پکچر دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے تو آخر وہ کون ہے؟ آقا نے صاف فرما دیا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. جو بندہ نماز کو چھوڑتا ہے وہ کفر کرنے والا کام کرتا ہے, اور جو نماز کو قائم رکھنے والا عمل کرتا ہے وہ بندہ حقیقت میں نماز کی طرف سے ایمان کو قائم رکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے کنا اذا فقدنا الرجل اسانا به فی صلاۃ العشاء والفجر اسانا به الظن. فرماتے ہیں ہم دیکھتے کہ ایک بندہ ہے جو ہے تو مسلمان لیکن فجر کی نماز اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا, اسانا به الظن, اس کے بارے میں ہمیں گمان پیدا ہو جاتا شاید یہ منافق ہے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو 2 وقت کی نماز چھوڑتا, فجر کی اور عشاء کی, جو فجر اور عشاء کی نماز چھوڑتا. صحابہ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں ہم سوچنے لگتے شاید یہ منافق ہو گیا ہے. اب ذرا اندازہ کریں اگر وہی صحابہ ہمیں دیکھ لیں تو پورا کا پورا کافر سمجھیں, کیونکہ ہم صرف 2 وقت کی یا 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتے, ہم تو جمعہ سے لے کر کے جمعہ تک کی ساری نمازوں کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ صرف 2 وقت کی نماز کو چھوڑنے والوں کو کافر سمجھتے تھے تو ہمیں اور آپ کو وہ کیا سمجھتے تھے؟ ایک اسکول میں ایک استاد ہے اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے بچوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ کتنا مبارک زمانہ تھا کہ اسکول میں بھی نماز کے بارے میں پوچھا جاتا تھا, اور آج کا زمانہ کیا ہے؟ استاد نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں ذرا بتاؤ کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ تو ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا استاد جی میں بتاؤں نماز کون نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا بتاؤ. کہا جو مر جائیں وہ نماز نہیں پڑھتے, جو زندہ ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. کہا جو مر جائیں وہ نماز نہیں پڑھتے, جو زندہ ہے وہ نماز پڑھتے ہیں. دوسرا شاگرد کھڑا ہوا, کہا
استاد میں بتاؤں نماز کون نہیں پڑھتے؟ کہا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے؟ کہا جنہیں نماز پڑھنی آتی ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، جنہیں نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا طالب علم کھڑا ہوا اور اس نے تو حد کر دی، اس نے کھڑے ہو کر کہا استاد جی میں بتاؤں نماز کون نہیں پڑھتے؟ استاد نے کہا ہاں بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے؟ کہا جو کافر ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، جو مسلمان ہے وہ نماز ضرور پڑھتے ہیں۔ اب ان تینوں باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم مر گئے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، یا ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، یا ہم کافر ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے؟ ان تینوں میں سے ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے اور نماز کو چھوڑ رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اس فرق کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز کی پابندی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہ دینا۔ ذرا اندازہ کریے یہ وہی غوث پاک ہیں کہ ہم اور آپ زکوٰۃ تو ادا نہیں کرتے بلکہ پابندی سے ان کی 11ویں شریف کرتے ہیں تاکہ غوث اعظم خوش ہو جائیں، غوث اعظم کی برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ بقرہ عید میں بکرا ذبح نہیں کرتے جو واجب ہے، اس کے باوجود ان کی نیاز میں بکرا ذبح کرتے ہیں، لیکن وہی غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا بھلے کتنا دعویٰ کرنے والا کیوں نہ ہو، اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہ دینا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو بندہ نماز کی پابندی نہیں کرتا اسے کبھی قرض نہ دینا، کیونکہ جو رب کا قرض نہیں ادا کر رہا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو اچھی طرح وضو نہیں کرتا اس کا نماز میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں رہتی اور نماز کے بغیر دین اسلام قائم نہیں رہتا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو بندہ صرف عصر کی نماز کو چھوڑتا ہے اللہ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک خاتون مدینہ میں بڑی پریشان ہے، دیوانوں کی طرح مدینہ میں ادھر ادھر گھوم رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے کہ حضور کہاں ہیں، حضور مجھے مل نہیں رہے ہیں، حضور کا پتہ بتاؤ، حضور کا پتہ بتاؤ۔ ادھر سے یہ گلی سے وہ گلی، وہ گلی سے یہ گلی بھاگ رہی ہے اور سب سے پوچھ رہی ہے حضور کہاں ہیں، میں حضور سے ملنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ایک شخص نے پکڑا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضور نے اس کی بے چینی دیکھی کہا کیا بات ہے، اتنا کیوں پریشان ہو؟ توجہ سے سننا۔ اس خاتون نے کہا حضور میرے شوہر سفر پہ جاتے ہیں تجارت کے سلسلے میں، 2-3 مہینے غائب رہتے ہیں، لہٰذا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے حرام کاری کا ارتکاب کر لیا ہے، میں نے بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد گناہ کے بعد حمل ٹھہر گیا اور ڈیلیوری ولادت ہو گئی، میں گھبرا گئی، جب بچہ ہو گیا تو میں نے اٹھا کر اسے سرکے کے ڈرم میں ڈال دیا، سرکے کے ڈرم میں بچے کو ڈال دیا اور جان سے مار دیا، اور جب ڈال دیا اسی سرکے کو میں بیچتی رہی، مسلمانوں کے درمیان لوگوں کے درمیان اسی سرکے کو میں بیچتی رہی۔ حضور آج میرا ضمیر جاگ گیا ہے، مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، حضور کرم فرمائیں اور میرے لیے کوئی راستہ فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ تو حضور نے اس کے یہ حالات سنے تو فرمایا یہ جو تو نے گناہ کیا ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی ہے اس کی سزا رجم ہے، جب تک تم مر نہیں جاتی تجھے مارا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا، اور یہ جو تو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے، اس کے عوض میں بھی تجھے مارا جائے گا، اور یہ جو تو نے حرام سرقہ بیچا ہے یہ حرام کام ہے، اس کی سزا قیامت میں اللہ تجھے دے گا۔ یہ حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ سوچئے کتنا بڑا گناہ تھا۔ اب اگلی بات توجہ سے سننے کی ہے، جب آقا نے حد بیان کر دی کہ گناہ کی عوض میں، زنا کے عوض میں تجھے جان سے مارا جائے گا، بچے کو قتل کرنے کے عوض میں بھی تجھے مارا جائے گا، اور جو تُونے سرقہ بیچا ہے مسلمانوں کو اس کی سزا تجھے اللہ قیامت کے دن دے گا، اتنے سارے حد بیان کرنے کے بعد اب آقا کیا فرماتے ہیں، آگے سنیے۔ آقا فرماتے ہیں لیکن خاتون جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی اور بے چین تھی، میں سمجھ رہا تھا تیری عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے اس لیے تو اتنی بے چین ہے۔ اللہ اکبر، ایک بچے کی جان لے چکی ہے اور حرام کاری کر چکی ہے اور لوگوں کو جو ہے حرام کا لقمہ کھلا رہی ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں، میں نے سمجھا کہ تیری شاید عصر کی نماز چھوٹ گئی ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بے چین ہے۔ آج ایسی نماز کو ہم بڑی آسانی سے چھوڑ رہے ہیں، بغیر کسی عذر کے چھوڑ رہے ہیں، اپنے دوست سے گپ شپ لگاتے ہوئے چھوڑ رہے ہیں۔ وہ لوگ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑ رہے تھے، ہم ایسی گھر میں بیٹھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ وہ 3 دن کے پیاسے رہ کر نماز کو نہیں چھوڑ رہے تھے، ہم صبح سے شام تک رب کی نعمتیں کھا کر رب کے سجدوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہے ہمیں حق غلام حسین کہلانے کا، ہے ہمیں حق حضور کے سچے عاشق کہلانے کا۔ صرف دعویٰ کر کے کامیاب ہونا ہوتا تو صدیق اکبر اپنی پوری زندگی آقا کے دین پر قربان نہ کرتے، صرف نعرے لگا لینے سے سچے عاشقوں میں نام لکھ جاتا تو امام حسین علی اصغر کو حضور کے نام پر اور دین مصطفیٰ کے نام پر قربان نہ کرتے۔ یہ سارا قربانیوں کا سفر ہے، یہ سارا ایثار کا سفر ہے، اور ہم اور آپ ہیں۔ اگر کسی سے کہا جاتا ہے چلو بھائی اذان ہو گئی نماز پڑھو، تو بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ جی میں پاک نہیں ہوں، میرا کپڑا ناپاک ہے۔ مرکز اتنی پاک جگہ آ کر کے بھی لوگ کٹے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کو ترک کر
دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں پاک نہیں ہوں. بابا تو پاک کیسے رہ سکتا ہے جب تو نے رب کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے؟ تیرا تن بھی گندا ہے، تیرا من بھی گندا ہے. اگر تو رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے رب تیرے تن کو بھی صاف کرے گا، تیرے من کو بھی صاف کرے گا. اگر ہم واقعی اپنے من کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنے من کو ستھرا کرنا چاہتے ہیں، تو رب کے سجدوں کو پابندی سے پکڑ لیں اور ان سجدوں کو پکڑیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے. نعت پڑھنے سے اتنا آقا خوش نہیں ہوں گے جتنا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے آقا خوش ہوں گے. ان باتوں کو پلے باندھ لیں. ایک بڑا موضوع ہے انشاءاللہ العزیز، ایک 2-3 جمعہ تفصیل کے ساتھ میں اس موضوع پہ خطاب کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات جس طرح پہلے آتے ہیں اسی طرح میرے خطبے سے شریک ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور نماز کی فضیلتیں اور نماز نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اللہ ہمیں آپ سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صرف کانوں کا چسکا پورا نہیں بلکہ دل میں جلا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی